جب تک آپ اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں کریں گے تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا ولا تقربوا الفواحش، قریب بھی مت جاؤ فحاشی کے، ولا تقربوا الزنا، قریب بھی مت جاؤ زنا. ان یونیورسٹیز کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے جو اینٹی اسلام ایلیمنٹس کو پروموٹ کر رہی ہیں، جو اینٹی اسلام کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں. اگر آپ ان کا بائیک آؤٹ کر دیں گے آٹومیٹکلی یہ جو ایجوکیشن مافیا ہے وہ مر جائے گا، بھوک سے مر جائے گا. جب ان یونیورسٹیز اور کالج سے بچہ نکلے گا وہ کیا کرے گا؟ معاشرے کے اندر کیا وہ اپنا رول پلے کرے گا؟ وہ وہی گند معاشرے میں پھیلائے گا نا جو یونیورسٹی اور کالج سے سیکھ کیا ہے. ایجوکیشن کہاں رہ گئی ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کہیں بھی نائٹ پارٹیز نہیں ہوتی، یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں کہیں بھی ڈانس پارٹیز نہیں ہوتی، یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہیں. اداروں کے انڈر ہے یونیورسٹی، ایچ ای سی کے انڈر آتی ہے یونیورسٹی. ڈریس کوڈ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے، وہاں پہ پابندی لگنی چاہیے، کوئی ڈانس پارٹی نہیں ہوگی. پابندی لگنی چاہیے، کوئی نائٹ فنکشنز نہیں ہوں گے. پابندی لگنی چاہیے بھائی، کوئی کنسرٹس نہیں ہوں گے. یہ یورپ نہیں ہے، بچہ یہاں پہ عیاشی کرنے نہیں آ رہا. یونیورسٹی جو 5 سال کا جو پیکج بیچتے ہیں کورس کے نام پہ، وہ 5 سال کا عیاشی پیکج بیچ رہے ہیں، وہ ایک کورس نہیں بیچ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوڈ. ناظرین، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو واقعہ پیش آیا اس پہ بہت سے لوگوں نے لب کشائی نہیں کی ابھی تک، اور کسی بھی اسلامی جماعت کی جانب سے اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی، نہ کسی اسکالر نے ابھی تک اس پہ کوئی اسٹیپ آؤٹ لیا ہے. ایون کہ کسی سیاستدان نے بھی اس پہ کوئی بات نہیں کی. ہم نے دیکھا کہ 5500 یونیورسٹیز کی طالبات کی نوٹ پکچر اور ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں کسی غیر شخص کے ہاتھوں نہیں، اس شخص کے ہاتھوں جو وہاں پہ سیکورٹی آفیسر تھا. تو اس سلسلے میں ہم اسلامک طور پہ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں ڈاکٹر سہیل اکرام صاحب کے پاس کہ اسلام میں اس طرح کی واقعے کی کیا ہے، کیا بندش اس میں، کیا سزا مقرر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اسلام کیا کہتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ واقعہ آپ کے سامنے جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں 5000 طلبات کی ویڈیوز اور تصاویر جو ہے برآمد ہوئی ہیں سیکورٹی آفیسر کے موبائل میں. بہت سے اساتذہ بھی اس میں انوالو ہیں. تو آپ اس پہ اس واقعے کی کیسے مذمت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور اس واقعے پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، میں پہلے بھی کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی فحاشی کا اڈہ بنتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک یونیورسٹی کا واقعہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کی کئی سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ایسے واقعات روز ہو رہے ہیں، اور شاید روز ہوتے، شاید آگے بھی ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے یونیورسٹیز کا کلچر اور ماحول ہی ایسا بنا دیا فحاش قسم کا، وہاں پہ ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، وہاں پہ نائٹ آؤٹ فنکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ سیکس ڈسکریمنیشن ختم کر دی گئی ہے، وہاں پہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے کی گودوں میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اسلام نے کچھ حدود دی ہیں. دیکھیں، یونیورسٹیز وغیرہ اس وقت اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ کمرشلائزیشن ہو گئی ہے نا، ایجوکیشن کمرشل ہو گئی ہے پوری. وہاں پہ آپ وہ ایسا ماحول دیتے ہیں کہ بچہ فیسینیٹ ہو. یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ اب تعلیم کا نہیں رہ گیا، ماحول کا رہ گیا. بچہ کہتا ہے یار کس ماحول میں جا کے مجھے زیادہ عیاشی کرنے کا موقع ملے گا، وہ اپنے والدین کو وہاں پہ کنونس کرتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی میں داخل کرائیں، جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. لڑکی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لباس ہونا چاہیے کہ ایک تعلیمی ادارے میں جا رہی ہے، والدین کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ میری بچی گھر سے نکل رہی ہے، کس ڈریس کوڈ میں جا رہی ہے، کیا اس نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے. لڑکی ٹائٹ جینز اور اسکرٹس میں اگر جا رہی ہے یونیورسٹی، کیا وہ ہمارے ماحول کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری اسلامی روایت کی عکاسی کرتی ہے یا ایسی ڈریسنگ نہیں کرتی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے سب سے پہلے تو ذمہ دار میں سمجھتا ہوں والدین آج کل کے. وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ بے غیرت ہو چکے ہیں کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے بچوں کی باتوں میں آ کے یا اپنے بچوں کو دور حاضر کی جدت کے اندر فٹ بٹھانے کے لیے جو ہے نا ان کے سارے اسلامی پیرامیٹرز کو بھی مسخ کر دیا ہے، اخلاقی پیرامیٹرز کو بھی مسخ کر دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں معاشرتی پیرامیٹرز کو بھی مسخ کر دیا ہے. اسلام اس واقعات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سچی بات ہے کہ زنا کی جو حد ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. کوڑے مار کے سنسار کر دو. جو پروفیسرز اس کے اندر ملوث ہیں، میں سمجھتا ہوں چوک میں کھڑے ہو کے جو ہے نا ان کو چھتر مارنے چاہیے، اور اس کے بعد ان کو سزائے موت دینی چاہیے. جو پروفیسرز، جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، شادی شدہ مرد کے لیے زنا کی جو حد ہے وہ سزائے موت ہے، سنسار ہے، اور جو غیر شادی شدہ اس کے لیے 80 کوڑے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اسلامی سزاؤں کا نفاذ نہیں کریں گے تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. اس کی وجہ ایک اور میں کو بات بتاؤں، یونیورسٹی اور کالجز کا جو اس وقت کلچر اور ماحول بن چکا ہے، فحاشی کو فحاشی سمجھا نہیں جا رہا، زنا کو زنا سمجھا نہیں جا رہا، یہ فیشن بن چکا ہے. یار آپ ہزاروں کی تعداد کے اندر ویڈیوز برآمد ہو گئی ہیں، حکومت خوش ہے.
حکومت سوری خوش سے مراد خوش غلطی سے لب کشائی چھوڑ دینا, لب کشائی والا واقعہ ہی نہیں ہے نا. حکومت چپ ہے, سام سونگا ہوا ہے, کوئی اسٹیپ نہیں اٹھا رہی اس پہ. اس کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اس میں ایک دو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جو کہ اس میں بہت زیادہ پروب کر رہے ہیں چیزوں کو. انہوں نے کافی چیزیں نکالی بھی ہیں کہ غالباً ایک سیاستدان ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ اس میں انوالو, شاید ان کو پروب کرنے گئے تھے تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ سامنے ہے. منشیات کا بہت زیادہ اس وقت منشیات بہت زیادہ فروغ پا چکا ہے اس وقت یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر. فحاشی بہت زیادہ عروج پہ ہے. اس کو خدارہ ختم کریں. یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہی ہے. یہ آپ کی معاشرے میں بیٹے اور بیٹیوں کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں زندگیاں تباہ کر دے گی, کھا جائے گی. یہ اتنے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے نا, ولا تقربوا الفواحش, قریب بھی مت جاؤ فحاشی کے, ولا تقربوا الزنا, قریب بھی مت جاؤ زنا کے. مطلب اتنا خطرناک گناہ ہے یہ, اتنا سنگین یہ ایک چیز ہے کہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے. اور یونیورسٹیز اور کالج پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. اور آپ کو میں بات بتاؤں, یونیورسٹیز اور کالجز اس کلچر کو پروموٹ کر کے, فحاشی اور کلچر کو پروموٹ کر کے, ڈانس کلچر کو پروموٹ کر کے, غلیظ کلچر کو پروموٹ کر کے پیسے جو ہے نپٹا رہے ہیں. حقیقت بات ہے, لفظ تھوڑے تلخ ہیں. یونیورسٹیز اور کالجز جو آج کل کی ہیں, جو میں کہتا ہوں میجورٹی کی تعداد کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ فاحشہ عورت کی کمائی اور ان کی کمائی میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جسم بیچ کے پیسے وہ کما رہے ہیں پیسہ, جو انہوں نے طریقہ کار رکھا ہوا ہے. یونیورسٹیز اور کالجز والے جو فحاشی کو پروموٹ کر کے, غلاظت کو پروموٹ کر کے, اینٹی اسلام ایلیمنٹس کو پروموٹ کر کے جو بچوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹی میں آنے کے لیے, ان کی کمائی اور فاحشہ عورت کی کمائی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ الفاظ میں سمجھتا ہوں عقل مند کے لیے کافی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح اس واقعے کو بیان کیا کہ جناب اسلام اس چیز کی یہ پابندی ہے, یہ لمیٹیشن ہے, تو ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اسلام کا جو ڈریس کوڈ ہے کہ یونیورسٹی اور کالج میں فالو ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, سیگریگیشن فالو ہو رہی ہے. اسلام کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے مکس کلچر؟ اسلام کے اندر کہاں ہے مرد اور عورت جو ہے وہ کٹھے جو ہے وہ باہوں میں بہیں ڈال کے پھر یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر؟ کہاں لکھا ہوا ہے اسلام کے اندر؟ وہ سسٹم تو ہے نہیں, بالکل کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا نا اسلام کے اندر, ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ خلاف شریعت کام کر رہے ہیں. اور بعد میں آج میں کہتا ہوں ان والدین کو جن کے بچے وکٹمائز ہوئے ہیں یا جن کے بچوں کی ویڈیو اللہ نہ کرے کبھی باہر آئے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کے, آپ کے, ہمارے سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھے, لیکن کیا مقام ہے اس وقت, کیا پوزیشن ہے ان والدین کی؟ ان کو آج تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, آج تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور میں وہ بتاؤں آپ کو, والدین کو چاہیے اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں داخل کرانے سے پہلے وہاں کا ماحول دیکھیں. اللہ کی قسم جس یونیورسٹیز کا ماحول گندا ہے نا, وہ آپ کی بچی کو ڈیٹریکٹ کر دیں گے. آپ کی بچی جو ہے نا وہ اینٹی اسلام ہو جائے گی. آپ کی بچی جو ہے نا اس معاشرے میں فٹ بیٹھے گی. یونیورسٹیز جو ہے نا وہ میں تو کہتا ہوں پورا ویسٹ کلچر اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ نہ والدین کی تمیز ہے, نہ اساتذہ کی تمیز ہے, نہ بہن بھائیوں کی تمیز ہے, نہ چھوٹے کی شرم ہے, نہ بڑے کی حیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں بچہ گوا دیں تو پھر آپ یونیورسٹی میں بچہ انسان بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یونیورسٹیز ہماری جو ہیں وہ انسان نہیں حیوان بنا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب حکمرانوں کا اس میں کتنا اہم کردار ہے؟ کیونکہ حضرت صالح کی جب ایک اونٹنی کے اوپر ہوا تھا تو پوری قوم پہ عذاب آ گیا تھا. یہاں پہ تو جیتی جاگتی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ان کو ورگلایا گیا, یا وہ اپنی مرضی سے آئی ہیں, تو یہ پوری قوم پہ عذاب. یہ چیز ابھی ایویڈنٹ نہیں ہے نا, زیادتی ہوئی ہے, یہ چیز تو ایویڈنٹ نہیں ہے. یہ تو ابھی ویڈیوز آئی ہیں, نازیبہ ویڈیوز آئی ہیں. یہ تو نہیں آئی کہ زبردستی اس میں بچیوں کے ساتھ ان کو مولیسٹ کیا جا رہا ہے. یہ تو نہیں ابھی کہیں ایویڈنٹ ہوا. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جناب ان کو ان کی جو سیکورٹی آفس, بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نے حکمرانوں پہ تو نہیں ڈال دینا ہے, اپنے ناکامی حکمرانوں پہ تو نہیں ڈال دینا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ کمرشل ایجوکیشن مافی ہے جو اس میں ملوث ہے. کچھ خاص لوگ ہیں جنہوں نے اپنی یونیورسٹیز کو گلوریفائی کرنے کے لیے, وہاں کا کلچر بچوں کے لیے فیسینیٹنگ بنانے کے لیے جو ہے یہ تمام کام کرتے ہیں, اور اس میں یونیورسٹیز کے مالکان انوالو ہیں. حکمرانوں کا قصور ہے اس میں. تو سر جو اس کا جو اثر جو ہے قوم پہ نہیں پڑتا کیا؟ ایک قوم جب کسی ہو جاتی ہے قوم لوط ہوگا. دیکھیں قوم لوط کی اب بات نہ کریں, قوم لوط والا تو معاملہ نہیں نا یہاں پہ ہوا, ٹھیک ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کون سا کرائم ہے یا ایسا کون سا گناہ ہے جو جس گناہ کی وجہ سے پرانی قوموں پہ عذاب نہیں آئے ہوئے. ہر وہ گناہ ہو رہا ہے نا یہاں پہ, ملاوٹ نہیں ہو رہی, ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی, فراڈ نہیں ہو رہا, دھوکہ دہی نہیں ہو رہی, والدین کی عزت پامال نہیں کی جا رہی, استادوں کو مارا پیٹا نہیں جا رہا. یہاں پہ تو عزت کسی کی محفوظ ہی نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہے ایسا کوئی کرائم ہمارے معاشرے میں رہ نہیں گیا باقی جس کی وجہ سے پرانی قوموں پہ عذاب نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحم ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہے جس کی وجہ سے ہم چل پھر رہے ہیں, ورنہ تو کب کا عذاب آ چکا ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگ جو ہے وہ
اس کلچر کے خاتمے کے لیے میں کہتا ہوں عام عوام کو باہر نکلنا چاہیے, ان یونیورسٹیز کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے جو اینٹی اسلام ایلیمنٹس کو پروموٹ کر رہی ہیں, جو اینٹی اسلام کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں. اگر آپ ان کا بائیک آؤٹ کر دیں گے آٹومیٹکلی یہ جو ایجوکیشن مافیا ہے وہ مر جائے گا, بھوک سے مر جائے گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ بھی بیرون ملک سے پڑھ کے ہیں یہاں پہ, وہاں کا کلچر اسٹڈی میں اور یہاں کے کلچر میں کیا, جو آپ خبریں سنتے آئے دن وہاں پہ کیا سین؟ یونیورسٹیز میں بچہ جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے, یہاں پہ بچہ جا رہا ہے عیاشی کے لیے. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری, یہ ہماری میں کہتا ہوں لمحہ فکری ہے والدین کے لیے, عوام کے لیے, کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے. جب ان یونیورسٹیز اور کالج سے بچہ نکلے گا وہ کیا کرے گا, معاشرے کے اندر کیا وہ اپنا رول پلے کرے گا, وہ وہی گند معاشرے میں پھیلائے گا نا جو یونیورسٹی اور کالج سے سیکھ کیا ہے. ایجوکیشن کہاں رہ گئی ہے, ڈگری تو فور سیل ہے, ڈگری لینے تو بچہ نہیں جا رہا. بلکہ ایسے بھی کئی انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہتے ہیں اگر تم نے صرف پڑھنا ہی ہے تو آن لائن پڑھ لو بھائی ڈگری مل جائے گی. یونیورسٹیز تو بندہ لائف انجوائے کرنے جا رہا ہے, پارٹی کرنے جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کہیں بھی نائٹ پارٹیز نہیں ہوتی, یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں کہیں بھی ڈانس پارٹیز نہیں ہوتی, یونیورسٹیز کے اندر ہوتی ہیں. ہمارے کہیں بھی معاشرے کے اندر عام طور پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو کنسرٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہیں, یونیورسٹیز کے اندر ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ویسٹ کے اندر ہو رہا ہے, ون نائٹ سٹینڈ سے لے کر میوزیکل کنسرٹس تک, وہ سارے کام یونیورسٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں. وہ ایک چار دیواری کے اندر انہوں نے یورپ بنایا ہوا ہے. ہماری یونیورسٹیز اس وقت کوئی بھی یونیورسٹی اٹھا لیں, ماں سوائے ایک دو کے. اور اس بارے میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں کہ خدارا ہوش کے ناخن لو, یہ تمہاری یونیورسٹیز جو ہے یہ فحاشی کے اڈے بنتے جا رہے ہیں. یہاں پہ بچے ایجوکیشن نہیں لے رہے, یہاں پہ حکومتوں کو چاہیے سٹینڈ لیں, عدالتوں کو چاہیے سو موٹو لیں اس پہ. سر اگر یہ کیس اسی طرح دب جائے گا, ختم ہو جائے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سلسلہ رکے گا نہیں؟ اچھا یہ کیس ہو جائے, اچھا میں کہتا ہوں یہ کیس جو بھی ہو جائے, کیفر کردار سزا بھی لے لیں, پھر یہ ایک یونیورسٹی کا کیس ہے جو میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا. تو پھر کیا طریقہ کار کیا؟ میں آپ کو یہاں پہ 20 یونیورسٹی گنا دیتا ہوں جہاں پہ یہ سب تمام چیزیں ہوتی ہیں اور جو میڈیا پہ بھی آتی ہیں, وہاں کی پارٹیز وہ سوشل میڈیا کے اوپر پبلش کرتے ہیں. تو پھر آپ نے دیکھیں یہ کوئی حل نہیں ہے کہ عدالتوں میں کیس چلے گا, چلو 20 سال چلے گا کیس, کو فیصلہ بھی ہو جائے گا. یہ حل نہیں ہے. حل ہے کہ نظام بنائیں آپ, پراپر ایک جو ہے وہ قانون بنائیں کہ یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی ادارہ ہو, اور بھائی حکومت کے اداروں کے انڈر ہے یونیورسٹی, HEC کے انڈر آتی ہے یونیورسٹی, ڈریس کوڈ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے, وہاں پہ پابندی لگنی چاہیے, کوئی ڈانس پارٹی نہیں ہوگی, پابندی لگنی چاہیے, کوئی نائٹ فنکشنز نہیں ہوں گے, پابندی لگنی چاہیے بھائی, کوئی کنسرٹس نہیں ہوں گے. یہ یورپ نہیں ہے, بچہ یہاں پہ عیاشی کرنے نہیں آ رہا. آپ کو میں بات بتاؤں کتنی غلیظ اور گھٹیا مینٹیلٹی ہے یونیورسٹیز کی. یہاں پہ آپ پرمیشن لینے جائیں کہ ہم نے ایک اسلامک لیکچر رکھنا ہے, اس کی پرمیشن نہیں ملے گی. آپ کے ہم نے کنسرٹ کرانا ہے, وہ یونیورسٹی والے فنڈ بھی دیں گے, بھائی کرو کنسرٹ. آپ کو میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ اس سے بے شک جو اس حقائق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, لیکن یہ حقائق ہیں, یا کو تسلیم کرنے پڑیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ کو ایجوکیشن سسٹم سے ہم لوگ باہر نکل پا سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتے, یہ ابھی سسٹم نہیں ہے. تو میری بات سنیں, آپ نے ویسٹ کا یہ کلچر تو لے لیا, ویسٹ کا کلچر ہم چاہ کے بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر وہاں پہ کوئی بھی وہاں پہ جو چیزیں ہمارے دین کے اندر, ہمارے قانون کے اندر جرم ہے, وہ ویسٹ کے اندر جرم نہیں ہے. وہاں پہ فحاشی جرم نہیں ہے, وہاں پہ میوزیکل کنسرٹس جرم نہیں ہے, وہاں پہ اگر ون نائٹ اسٹینڈ کوئی بچی کرتی ہے تو اس کے والدین کے لیے بھی یہ چیز معیوب نہیں ہے, اور ان کے کلچر میں بھی اور ان کے مذہب کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ الاؤڈ ہے. ہمارے یہاں پہ اسلام کی پابندیاں جو ہمیں فالو کرنی ہے, ہم نے اس کے مطابق قانون بنانا ہے. ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایک ڈیکورم ہونا چاہیے, ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, ایک پراپر SOPs ہونے چاہیے. وہاں پہ بچے نے آنا ہے تو کس ڈریس کوڈ میں آنا ہے, کس کلچر کے اندر آ رہا ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آ رہا ہے, نہ کہ عیاشی کرنے آ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یونیورسٹی جو 5 سال کا جو پیکج بیچتے ہیں کورس کے نام پہ, وہ 5 سال کا عیاشی پیکج بیچ رہے ہیں, وہ ایک کورس نہیں بیچ رہے. سر کیا پیغام دیں گے ان بچوں کے نام جو یونیورسٹی جاتی ہیں, ان بچوں کے میں نام؟ بچوں سے کوئی بات نہیں کروں گا, نہ بچوں سے بات کروں گا, کیونکہ بچے تو ہیں, وہ بچے ہیں. سر آپ اسلامک اسکالر ہیں, کم از کم آپ ان کو کوئی نہیں, میں بچوں کو کوئی پیغام نہیں دوں گا. بچے کو البتہ ان کے والدین کو پیغام دوں گا کہ خدارا اپنے بچوں کو بچا لیں. ان کو آپ مار دیں, ان کو آپ پیٹیں, جو مرضی کریں, ان کو چھتر ماریں, ان کو ان کی مرضی کی, ان کی منشا کے خلاف فیصلے لیں. آپ ان کو پہلے دین سکھائیں, اسلام کے بارے میں بتائیں,
ان کو پتہ ہو کہ ان کی روایات کیا ہیں, ان کی تعلیمات کیا ہیں, ان کے معاشرتی اور اخلاقی فرائض کیا ہیں. اس کے بعد ان کو ایجوکیشن جہاں پہ ان کو ایڈمیشن کروا رہے ہیں ان کا, اس یونیورسٹی میں جائیں, وہاں کا ماحول آبزرو کریں. اگر وہ اینٹی اسلامک ماحول ہے تو بچوں کو کسی اور یونیورسٹی داخل کرائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہائی فائی اسٹینڈرڈ کی جو بچے نے کہہ دیا وہیں پہ آپ نے بچے کی منشا کے مطابق کرنا ہے. اللہ کی قسم 5 سال آپ ایسے ایجوکیشن سسٹم پہ بچہ پڑھائیں گے, وہ بچہ آپ کا بھی نافرمان نکلے گا, معاشرے میں پوٹینشیل تھریٹ ہوگا, وہ بچہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتیں بھی نہیں کرے گا بلکہ عزتیں پامال کرے گا. اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو بھی شرم و حیا نہیں رہے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بچی یا بچے کو جو ہے وہ ایک فحاش بنا دیں تو گو اہیڈ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ کا بچہ بچا رہے اور آپ کا بچہ ایک اچھی سوفسٹیکیٹڈ لائف گزارے اور آپ کا بچہ دین کے بھی قریب رہے, تو خدا را اس کی تعلیم کے بارے میں سیریس رہیں. اس کی یونیورسٹیز پہ جہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے یا جہاں پہ وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا جائزہ لیں. اگر اینٹی اسلامک کلچر ہے تو ان یونیورسٹی کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخری کویسچن ہے, پاکستان میں ایک دن منایا جاتا ہے عورت مارچ کے نام پہ, جہاں پہ کچھ عورتیں جو لبرل خواتین باہر آتی ہیں. نہیں, اس پہ کئی ان خواتین کے وہ واویلے کی وجہ سے یہ تمام کچھ تو نہیں آیا کہ ان کو آزادی ملی ہے. کیا قصور ہے ان عورتوں کا آزادی دیں. وہ بیچاری خود ایک میں کہتا ہوں معاشرے سے جو ہے وہ بیزار, اسلام سے بیزار, اخلاق سے بیزار خاتونوں کا ایک ٹولہ ہے, چند خاتونوں کا ٹولہ ہے جو ہر سال نکلتا ہے اور وہ اپنے ہی کئی گھر والوں اپنے باپ کے خلاف اس کو گلے ہوتے ہیں. وہ سڑکوں پہ بینر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے, کسی کو اپنے شوہر کے خلاف گلے ہوتے ہیں. وہ تو ایک میں کہتا ہوں غلیظ ترین ایک ٹولہ ہے, وہ معاشرے کے اندر نکلتا ہے مرد کے خلاف. فیمنسٹ ٹائپ لوگ ہیں وہ. کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا اس چیز سے کیا لینا دینا. ڈاکٹر صاحب اگر یہ سلسلہ نہ رکا آپ کے مطابق کہ ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو کون سی یونیورسٹی میں ڈالنا ہے, کون سی یونیورسٹی میں نہیں ڈالنا, یہ ایسی چیزیں چلتی رہی ہیں لانگ آن, تو کیا عذاب ہے؟ کچھ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ایسی قوموں کے لیے ایسے عذاب ہیں جو بعض نہیں, اللہ کی رسید دراز ہے, وہ ہمیں ڈیل دیتی جا رہی ہے. شاید ہم لوگ میں وہ بات ہوں اگر یہ معاشرے میں چلتا رہا تو پھر بھائی جان بات یہ ہے کہ عذاب ان پہ ہی ہیں, آپ پہ ہمیں تو نہیں ہے. ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. اللہ کے سپرد ہے, پھر جائیں بھاڑ میں اپنی زندگیاں تباہ کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے. اللہ ان کو عذاب دے گا. میں تو کہتا ہوں ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رسید دراز کی ہوئی ہے نا. ہم سب کو پتہ ہے کہ زنا کی کیا سزا ہے, سب کو پتہ ہے فحاشی کی کیا سزا ہے, سب کو پتہ ہے کہ بد کرداری کی کیا سزا ہے. ہمیں وہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اتنے تو سارے جو ہے ایجوکیٹڈ ہے, اتنا اسلام سب کو جانتے ہیں. بلکہ وہ تو ایسا طبقہ تو اسلام کا مذاق بھی اڑاتا ہے. یہ کون سا ہے کہ ایک تنگ نظر مذہب ہے جہاں پہ جو ہے وہ لڑکا لڑکی کی دوستی کو بھی جو ہے وہ برا مانا جاتا ہے. اور ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سارا پتہ ہے کیا عذاب ہے, اور ان کے اوپر عذاب یہ کم ہے کہ جب بچہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو والدین کا نافرمان نکلتا ہے. وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے کمانے لگتا ہے والدین کو اولڈ ایج میں چھوڑا تھا, تو یہ عذاب کم ہے ان والدین کے لیے. پھر جب وہ بچہ بڈھا ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس کا یہی کر رہی ہوتی ہے, تو یہ عذاب کم ہے. عذاب تو ہو ہی رہا ہے نا, وہ کما بھی اچھا رہا ہوتا ہے پھر بھی لیگزوٹنل کی اور زینا سے گولی کھا کے سو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کما بھی اچھا رہا ہوتا ہے, بیگم کو بھی اچھا خرچہ دے رہا ہوتا ہے, پھر بھی بیگم اس کو جو ہے ذلیل کر رہی ہوتی ہے رات کو. ٹھیک ہے, وہ بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ بھی کر رہا تھا, بچے بھی اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عذاب کم ہے. تو عذاب تو آٹومیٹکلی مل ہی رہا ہوتا ہے ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کس چیز کا گناہ کس سزا ہم بھگت رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے جب اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے, ہم نے ان کو بتا دیا ہے, ہم نے معاشرے کے اندر بینگ اے رسپانسبل سٹیزن آواز اٹھائی اس واقعے کے بارے میں. بس اتنا ہمارا فرض تھا, ہمیں اس سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں ہے. ہم نہ یونیورسٹیز میں ڈنڈے پکڑ کے کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ ہی مالکوں کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ایڈوائزز تو دیکھیں ہم لوگ جیسے آپ نے بچوں کو کہا, والدین کو کہا چیک کریں بیلنس رکھیں, بڑی ڈیٹ کو ایڈوائزز یہ پہلا واقعہ ہے, یہ پہلا واقعہ ہے. آپ تو جرنلسٹ ہیں, یہ پہلا واقعہ ہے. پہلا کیا پتا کہ آپ کے آج کے انٹرویو کے بعد بہت سے لوگ متاثر اور آپ کی باتیں عمل بھی کریں. حکمرانوں کے نام میں کوئی پیغام آخر میں دے دیں, وہ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ حکمرانوں کے بیچارے حکمران تو بھی ہے ہی نہیں ہمارے ملک کا کوئی. حکمران کون ہے؟ لیکن جو آنے والے حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی کوئی قانون سازی کریں اور اسمبلی میں کوئی ایسا بل پاس کروائیں جو کہ عوام کے مفاد میں ہو. ان کی بھی بیٹیاں, ان کے بھی بچے اس معاشرے کے اندر ہی ایجوکیشن لے رہے ہیں. چند ایک کے باقی تو سارے لنڈن, یو کے اور کہیں امریکہ وغیرہ جا کے پڑھتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں. خیر خاص کوئی امید تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی رحم کرے ہم پر. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر تفضیل صاحب کی باتیں سنی اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ متفق ہیں تو اس کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک ان کا پیغام پہنچے اور ان والدین تک خاص طور پر پیغام پہنچے جو اپنی بچیوں اور بچوں کو یونیورسٹی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت, اللہ حافظ.